السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ موقع تلاش کر کر کے ہم سب کو انعامات دیتا رہتا ہے اور نیکیوں کی ہم سب پر بارش کرتا رہتا ہے۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیں۔ جب ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ دعا پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر صبح یعنی فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تو اسے رات بھر نفلی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہم اور آگے آتے ہیں کہ جب ایک شخص کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جب روزہ رکھ کے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی اب عید کا دن آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دوسرا انعام لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص 6 دن شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان ایک مہینہ ہے اور رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہے جس میں عید شروع ہوتی ہے، جس کے شروع میں عید پڑتی ہے، اس مہینے کو شوال المکرم کہا جاتا ہے، شوال کا مہینہ۔ اس مہینے میں اگر کسی نے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کیسا دیتے ہیں؟ پورے سال رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی سمجھیں کہ کسی بھی عمل کی کم از کم نیکی کتنی ہوتی ہے؟ 10۔ کسی بھی عمل کی، یعنی اللہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جب کوئی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 10 گنا کر کے دیتے ہیں۔ تو رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے دونوں ملا کے کتنے ہو گئے؟ 36۔ اور 36 کا جب آپ 10 گنا کریں گے تو 360، تو کتنا ہو گیا؟ 360 دن گویا کہ اس نے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم سب کو یہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ شوال کے جو 6 روزے رکھنے ہیں وہ کب رکھنے ہیں؟ کیا عید کے پہلے دن سے شروع ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو سمجھیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ عید کا جو دوسرا دن ہے، یہاں سے لے کے عید کا جو پورا مہینہ ہے، یعنی شوال کا پورا مہینہ ہے، یعنی تقریباً آپ کے پاس 28 سے 29 دن ملتا ہے۔ اس دن میں آپ کبھی بھی ایک روزہ آج رکھ لیں، ایک روزہ 3 دن بعد، ایک روزہ 1 ہفتے کے بعد، ایک روزہ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم ابھی نہیں رکھیں گے بلکہ 1-2 ہفتے کے بعد سے شروع کریں گے اور لگاتار 6 روزہ رکھ لیں گے تو بھی جائز ہے، آپ کی مرضی، جیسے بھی چاہیں 6 روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔